بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت دوم میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت دوم کا سبق نمبر 2.3 جو کہ روزے سے متعلق ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں سبق کا حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارے اس سبق کے حاصلات تعلم ہیں کہ یہ سمجھ لیں کہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ جان سکیں کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے لیے روزے رکھنے کا مہینہ ہے، اور تیسرا ایسلو ہے سحری اور افطاری کے بارے میں جان سکیں۔ ان تین ایسلوز کو ہم اپنے سبق میں مکمل کریں گے، اور آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ روزے کا اسلام کا ایک اہم رکن اور رمضان کے مسلمانوں کے لیے روزے کا مہینہ ہونے سے متعلق ہے۔ آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کا دہرائی کے سوالات کے ساتھ۔ پیارے بچوں، سکرین پہ آپ کے سامنے دہرائی کے چند سوالات نمایاں ہو رہے ہوں گے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور بچوں سے پہلے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دہرائی کے یہ سوالات آپ کے سابقہ سبق یعنی آخرت سے متعلق ہی ہیں، جو کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں اور آپ بڑی اچھے طریقے سے اسے یاد بھی کر چکے ہیں۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہے کہ آج ہم روزے کے بارے میں پڑھیں گے کہ روزہ کیا ہے، روزے کا معنی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ہم آج سبق حاصل کریں گے۔ اب یہاں آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے چند سوالات ہیں، اور یہ سوالات اس لیے اس میں شامل کیے جاتے ہیں تاکہ آپ بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کی جا سکے، شعور اور آگاہی پیدا کی جا سکے، اور آپ سبق پڑھنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں چند معلومات حاصل کر سکیں۔ تو میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور پہلے بچوں سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کی طرح قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات بھی بڑی خوش اسلوبی سے اور دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، اسلامی نقطہ نظر ہمارے اس چیپٹر کا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے جو میں آپ کے لیے لایا ہوں، جو اللہ کریم کا فرمان ہے، اور الفاظ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7292 نمبر روایت ہے، جس میں بیان کیا گیا کہ روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ذات کے لیے ہے، اور اس کا اجر بھی میں بندے کو خود ہی عطا کروں گا، اور اس کے اجر کی کیفیت کیا ہوگی، کتنا اجر ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے جس نے بندے کو وہ اجر عطا کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم روزے کا مختصر سا تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں، اور روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ نماز فجر سے نماز مغرب تک کھانے پینے اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہنے کا نام روزہ ہے، اور روزے سے ہمیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مختصر سا چند لفظوں میں تعارف ہے جو روزے کا بیان کیا گیا ہے کہ روزہ صرف اس امت پہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر روزہ فرض کیا جا چکا تھا، اور وہ روزے باقاعدہ رکھتے بھی تھے۔ اور اسی طرح سے روزہ ہوتا کیا ہے ہمارے مسلمانوں کا روزہ، کہ فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک کھانے پینے اور ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہنے کا نام روزہ ہے۔ اس میں انسان نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ گناہوں کے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، بلکہ ہر قسم کے معاصی سے اجتناب کرتا ہے، اور روزے سے ہمیں غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ روزہ کھولنے کے وقت کو افطار کہتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اختتام پر مسلمان عید الفطر مناتے ہیں۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے رکنا یا چھوڑ دینا۔ یہ چند معلومات ہیں جو روزے کے متعلق آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں۔ اب آئیے ہم کتاب کی جانب بڑھتے ہیں اور کتاب سے چند چیزیں پڑھتے ہیں۔ روزہ اسلام کا اہم رکن اور ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرض روزے اسلامی مہینے رمضان میں رکھے جاتے ہیں۔ یہ لفظ ہے رمضان، یعنی را کے اوپر بھی زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، زواد کے اوپر بھی زبر ہے، رمضان۔ روزے کے دوران میں مسلمان کھانے پینے اور گناہ کے کاموں سے دور رہتا ہے۔ روزوں کے فرض ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
ترجمہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ سورۃ البقرہ کی 183 نمبر آیت ہے جس میں اللہ کریم نے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے حکم نامہ ارشاد فرمایا کہ روزوں کو فرض کرنے کا مقصد تمہیں پرہیزگار بنانا ہے، تمہیں متقی بنانا ہے اور تقوی پر گامزن کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلبہ 3 کے جوڑوں میں تقسیم ہو جائیں۔ ایک بچہ رمضان کے پہلے عشرے کا نام اور دعا، دوسرا بچہ دوسرے عشرے کا نام اور دعا، اور تیسرا بچہ تیسرے عشرے کا نام اور دعا ایک دوسرے کو سنائے۔ یعنی سب سے پہلے پہلا بچہ رمضان کے پہلے عشرے کا نام سنائے گا کہ کیا نام ہے، پھر اس کی دعا سنائے گا۔ دین دوسرا بچہ جو ہے وہ دوسرے عشرے کا نام اور دعا پہلے بچے کو سنائے، اسی طرح تیسرا بچہ بھی اس ایکٹیویٹی کو کرے گا۔ اور دوسری سرگرمی ہے کہ اس سال رمضان کے پہلے 10 روزوں کی سحری اور افطاری کے اوقات کا نقشہ بنائیں۔ تو یہ 2 سرگرمیاں ہیں جو آپ نے کمرہ جماعت میں کرنی ہے۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور بچوں سے پہلے کمرہ جماعت میں ان سرگرمیوں کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے ان سرگرمیوں کو مکمل کیا ہوگا اور آپ نے اس سے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ والدین کے ساتھ مل کر سورۃ البقرہ کی آیت 183 پڑھیں اور اس کا مفہوم سیکھ کر جماعت میں سنائیں کہ رمضان کے روزے کا مقصد تقوی ہے، پرہیزگار بنانا ہے، جو سورۃ البقرہ کی 183 نمبر آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ گھر جا کر والدین کی مدد سے قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی 183 نمبر آیت کو تلاش کرنا ہے، اس آیت کو پڑھنا ہے، عربی عبارت پڑھیں گے اور پھر اس کا مفہوم تلاش کریں گے اور مفہوم سیکھ کر جماعت میں دیگر بچوں کو آپ جماعت میں جا کر سنائیں گے۔ اس سے ایک دوسرے کی معلومات ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگ شیئر کریں گے اور ایک دوسرے کی معلومات جب آپ سنیں گے تو یقیناً اس سے آپ کے علم میں بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں، دہرائی کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ عربی میں روزے کو صوم کہتے ہیں جس کا معنی رکنا یا چھوڑ دینا کے ہیں۔ روزے کے دوران مسلمان کھانے پینے اور گناہ کے کاموں سے دور رہتا ہے۔ روزہ فرض کرنے کا مقصد مسلمانوں کو پرہیزگار بنانا ہے۔ یہ وہ چند معلومات تھیں جو آج کے سبق سے ہم نے حاصل کی، اور آج کے سبق میں ہم نے روزے کا مفہوم جانا، روزے کا فرض ہونے کا مقصد جانا، اور اسی طرح سے ہم نے یہ جانا کہ روزہ کہتے کسے ہیں، روزے میں مسلمان کرتے کیا ہیں۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم نے روزہ کے معنی و مفہوم کے متعلق پڑھا۔ کل ہم سحر و افطار اور روزے کے اجر کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کے ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے خاص طور پر ورک شیٹ کو آپ فل کریں گے، اس کو آپ مکمل کرنے کے بعد اپنے اساتذہ کرام کو دکھائیں گے اور پھر اساتذہ کرام سے اصلاح بھی وصول کریں گے اور حوصلہ افزائی بھی کروائیں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے لیکچر کا دورانیہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ العزیز کل سحر و افطار کے بارے میں چند معلومات کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔